سلام اور آداب۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں گجران والے شہر میں ہوں اور میرے ساتھ ہے ملک کے معروف دانشور ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف میرے جیسا طالب علم کرائے تو یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ علمی حلقوں میں اور پاکستان بھر میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنی علمی خدمات، اپنی تصانیف اور اپنی تحریروں کی وجہ سے بہت زیادہ معروف اور مقبول ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو بہت مشکور ہوں کہ میری درخواست انہوں نے قبول کی اور طالب علم کو کچھ سوالات کرنے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ دور سے سفر کر کے تشریف لائے اور آپ نے یہاں قدم رنجہ فرمایا۔ خوش آمدید۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ اہل علم سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ جی میں نے ابھی تفصیل سے تو نہیں، لیکن کچھ چیزیں میں نے دیکھی، تو آپ نے اچھا سلسلہ شروع کیا۔ جی، تو اس میں نے یہ رکھا کہ کچھ سوالات میں نے ایسے رکھے جو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو صاحب دانش، یعنی قطع نظر اس کے کہ اس کا وہ مذہبی شخص ہے یا غیر مذہبی ہے، سیکولر ہے، لبرل ہے، ملحد ہے، اور مذہب میں سے اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، اور مذہب کے ذیلی گروہوں میں سے اس کا تعلق کس گروہ سے، اس سے قطع نظر کر کے میں نے کچھ بنیادی جو میں نے خود طالب علم کے طور پر سمجھا کہ یہ بنیادی سوالات ہو سکتے ہیں، تو وہ میں ہر ایک سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ میں بعد میں اس کو ایک کتابی شکل میں بھی لاؤں، جتنے یعنی ایک ہی اس میں متضاد یا مختلف الخیال لوگ تو وہ کچھ سوالوں کا جواب کہ وہ کس طرح سے اس کو دیتے، تو اس حوالے سے میں کچھ سوالات پہلے کروں گا، پھر آپ کے افکار اور آپ کے اپنے جو علمی خیالات عالیہ ہے ان سے متعلق۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو انسان کی معلوم تاریخ ہے، خاص طور پر انسانی دانش کی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں کچھ سوالات ایسے رہے جس کا جواب انسانوں نے دینے کی کوشش کی، انسان کے سوال یعنی کسی مذہبی غیر مذہبی اس سے قطع نظر۔ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسفے کی تاریخ وغیرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے اس کو انسان نے میتھ کے ذریعے اس کو جواب دینے کی کوشش کی، اور پھر وہ جو سیکولر نقطۂ نظر والے وہ میتھ اور مذہب کو ایک کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ اسی کی ایک شکل ہے۔ دوسرا ہمیں نظر آتا ہے کہ فلسفی جنہوں نے خالص عقل کی بنیاد پہ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ تیسرا وہ ہے جنہوں نے مفروضہ، مشاہدہ، پھر تجربہ اس کو بنیاد بنایا اور پھر انہوں نے کچھ سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ تو کیا یہ مختلف ذرائع علم ہیں، یعنی میتھ، اور اگر آپ میتھ اور مذہب کو الگ کریں، دیومالائیت اور مذہب کو، تو کیا یہ دونوں الگ الگ ذرائع علم ہیں حقیقت تک پہنچنے کا؟ اور اسی طرح تجربہ اور مشاہدہ اور عقل، اور ان تینوں یا چاروں میں کیا بنیادی فرق ہے سچائی کو دریافت کرنے یا اس تک پہنچنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہندو مذہب کو جو ہے نا وہ میتھ آپ کے عقیدے کے مطابق آپ نے کہا، جبکہ آپ جس کتاب پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں اس میں یہ آئے کہ ما من قریۃ الا خلا فیہا نذیر آیا، اور باقی مقامات لکل قوم ہاد آیا۔ تو اس روایت کو آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے کہ یعنی یہاں کیا ہاد نہیں آیا ہادی، یا یہاں یہودیت اور عیسائیت کو پھر اس سے الگ رکھیں گے ہندو مذہب سے؟ مجھے ہمیشہ یہ چیز الجھن میں ڈالتی تھی کہ جب قرآن میں ہم کہتے ہیں نا کہ کتب پر بھی ایمان لانا ہے، تو اب فوراً جیسے ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا اور ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ اس سے مراد 4 کتابیں ہیں، یعنی قرآن اور باقی یہ 3۔ تو اس میں مجھے ہمیشہ ہوتا تھا یار جب قرآن خود کہہ رہے، یہ جو میں نے 1-2 آیتیں پڑھی، اور یہ یعنی یہ مسلمہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سب کچھ، تو پھر ہم کیا اگر آپ اس بات کے مکلف آپ اپنا آپ کو نہیں سمجھ رہے کہ میں وید پر بھی ایمان رکھوں، کیونکہ اس کو قرآن نے سند نہیں دی، اس بنیاد پہ اس میں اصل جو ہمارے یہاں تحریف والی بات آتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہ کتاب ہے ہی نہیں جس جو آج تورات اور انجیل ہے، یہ تو وہ نہیں ہے نا جس کے قرآن، یا آپ کہہ رہے کہ نہیں یہی ہے، اس میں کچھ جو چائنا اور جاپان یہ جو پوری تہذیب اس کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھیں گے ہندو روایت والی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ہم یہ چیز عیسائیوں یہودیوں میں بھی دیکھتے ہیں، مسلمانوں میں بھی، یعنی عقل اور نقل کا تعارض، اور پھر جب سائنس کی یہ حقائق سامنے آنا شروع ہوا تو سائنس، تو مذہبی متن، انسانی دانش یعنی عقل سے جو انسان ان کچھ سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور کچھ سائنس نے جو انکشافات کی، اب دیکھیں قرآن کی بھی کائنات سے متعلق بے شمار آیتیں ہیں، انسان کی تخلیق اس سے متعلق، تو ان تینوں میں تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ مذہبی متن کے بیانات میں اور عقل یا فلسفے کے جو فلسفیوں کے جو بیانات ہیں جنہوں نے عقل کی روشنی میں اخذ کیے، اور جو سائنس نے مشاہدہ و تجربے کے بعد جو مسلمہ حقائق سائنس کے ہیں، وہاں پر وہ مذہب سے مسئلہ آتا ہے نا ٹکراؤ کا یا اس کا، فلسفے کی جو مابعد الطبیعاتی وہ۔ یہاں پر میرا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر منظور صاحب فلسفے کے ہیں اور اسلامی اس پہ بھی وہ لکھتے رہے، علامہ نیاز فتح پوری صاحب بھی ایک روشن خیال وہ تھے، تو ان لوگوں نے تو یہ والا موقف دیا ہے کہ بھائی قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا جو سائنسی ہے، جو آپ نے وہ بات کی بالکل، لیکن اس میں مسئلہ یہ نا سب، ایک تو ہمارے جو مذہبی علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جی دیکھو سائنس آج جس نتیجے پہنچے، قرآن نے تو 14 سال پہلے یہ بات بتائی ہوئی تھی،
تو اس کا مطلب جو ہمارے مذہبی علماء کرام ہے، دینی مدارس سے پڑھے ہوئے یا جو دین کے مبلغین ہیں، کیا ان کے دماغ میں یہ والی بات نہیں جو آپ فرما رہے ہیں؟ یعنی وہاں جو علم کلام چونکہ قدیم پڑھائے جا رہے ہیں، تو ایک تو یہ، دوسرا ٹھیک ہے مقصد دونوں کا بالکل الگ ہے، لیکن جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ علیم قدیر خدا کی طرف سے ہے نا، تو وہ تو غلط بیانی اس میں نہیں ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں مثال آپ نے یہ کہا کہ کائنات جیسی نظر آ رہی ویسے بتانا، سورج جیسا، چاند، لیکن فی ستۃ ایام تو کسی کو نہیں نظر آ رہے ہیں نا کہ کائنات کو 6 ایام میں پیدا کی، تو قرآن وہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ سائنسی طور پر تو یہ اس طرح کا کوئی وہ نہیں آئے گا کہ 6 دنوں میں تخلیق ہوئی۔ تو یہاں پر مقصد اگرچہ الگ ہے، لیکن اس مقصد کو سمجھانے کے لیے بھی اگر خدا نے کوئی چیز بیان کرنی ہے تو وہ تو حقیقت کے مطابق ہونا ہے، وہ تو ٹھیک ہو۔ یہ نہیں میرا وہ سوال؟ جی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے اب علم بڑھتا جا رہا ہے، سائنسی علوم، یونیورسٹیاں، یہ سب کچھ بہت زیادہ، تو ایک وقت ایسا آئے گا، اور اب آگے نزول قرآن کے دور کے مقابلے پہ آج، اور آج سے 100 200 سال، 1000 سال بعد بالکل وہ اب ہر انسان کے سامنے کائنات کی وہی حقیقت آئے گی جو سائنس بتا رہی ہے، تو اس وقت پھر کیا کیا جائے گا؟ یعنی آپ نے یہ فرمایا نا کہ اس وقت کا انسان یا انسان کے جو وہ مشاہدے میں جو کائنات آ رہی ہے اس کو قرآن نے اب وہ کائنات کی تصویر بدل گئی ہے۔ جی ہاں، تو یہ سوال بالکل پیدا ہوتا ہے کہ جو میرا ایک پہلا جو پہلے آپ کی بات پہ جو پہلا سوال یہ تھا نا کہ آپ نے یہ جو فرق فرمایا بہت خوبصورت ہے، تو جو ہمارے مذہبی علماء کو تو میں نے اتنا کلیئر نہیں دیکھا اس میں کہ وہ یہ بیان کرے کہ قرآن کا مقصد یہ تھا اور اس نے اس طرح سے بیان کیا۔ یعنی جو مذہب کی، دین کی، قرآن کی سائنسی تفسیر کی ایک وہ تھا، اس میں تو ہمارے روایتی علماء بھی بہتر۔ جیسے میں مکتب فراہی میں دیکھتا ہوں تو اس میں امین اصلاحی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ، حمید الدین فراہی صاحب نا، تو ان کے ہاں تو اس طرح کی چیز مجھے، یعنی اصلاحی صاحب اور ان میں تو اس طرح نہیں نظر آتا کہ انہوں نے سائنسی حقائق کو بنیاد بنا کے، لیکن ارتقاء کے نظریے میں غامدی صاحب اس کو مان رہے ہیں سائنسی، اس کو وہ خلقکم من الارض، یا سورہ نور کی جو آیت ہے وہ انبتکم من الارض نباتا، تو وہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے، یعنی وہ جو تصور تخلیق ہے ہمارا جو بائبل میں بھی موجود ہے اور بادی النظر میں قرآن پڑھتے ہوئے بھی ایسا ہی لگتا ہے، یعنی کچھ آیات سے کہ اللہ میاں نے آدم نام کے اس کو بنا کے نفخت فیہ من روحی کیا، تو میرے جیسے عام سطح ذہنی سطح کے لوگوں کو تو یہی لگتا ہے کہ اسی طرح ایک پتلا اور بنا، لیکن اب غامدی صاحب جیسے بندہ بھی اگر یہ کہے کہ نہیں اس سے وہ ثابت نہیں ہوتا، سائنسی وہ نظریہ ثابت ہوتا ہے، تو پھر یہ تو اثر تو آ گیا نا، یہاں تک بھی آ گیا نا ابہام آسمانی کی خدا ہدایت کی عقل اور مذہب کا بتائیں، یہ تو سائنس اور یہ ہو گیا نا، اس میں تضاد یا تعارض جو ہمارے ہمیشہ اس پہ یعنی قدیم علم الکلام میں بھی اس کی ساری بحثیں ہیں، تو وہ کیا تناظر ہے؟ نہیں جیسے صاحب ہم فلسفے میں جو خالص ریشنل اسکول ہے ان کو تو ہم یہی دیکھتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ قبل تجربی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ، یعنی آپ مشاہدے سے، تجربے سے، معاشرے سے نہیں لیتے، یعنی عقل ایک انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت موجود ہے جو مکمل آزاد اور خود مختار ہے، اور وہ آپ کو حقیقت تک رسائی میں آپ کو وہ نامشہود کائنات سے متعلق افلاطون کا آئیڈیاز کا پورا تصور، اور باقی بھی جو مثالیت پسند فلسفیوں کے ہاں نا، تو ادھر وہ عقل کو تو اس مفہوم میں نہیں لے رہے نا جیسے آپ کر رہے ہیں، یعنی ٹول کے طور پر لے لیں، یا آپ اس کو یہ کہیں کہ نہیں چونکہ عقل ان سب چیزوں سے متاثر ہو کر کوئی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے، تو فلسفیوں کا دعویٰ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ سب میں مذہب سے متعلق ایک سوال یہ کروں گا کہ مذہب کی ابتدا اور حقیقت سے متعلق ہمارے یہاں مختلف نظریات ہیں، یعنی ایک مذہب والوں کا اپنا، اس میں بھی تعبیرات میں اختلاف ہے جزیات میں جا کے، دوسرا ہے یہ سیکولر نقطۂ نظر، اور سیکولر میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مارکسی یعنی ایک الہادی نقطۂ نظر ہے اور ایک صرف سیکولر ہے، اور الہادی میں ہم ایک دیکھتے ہیں کہ لبرل الہاد والوں کا نقطۂ نظر ہے، ایک سوشلسٹ الہاد والوں کا، اسی طرح جو نفسیات کا مطالعہ کرنے والے سیکولر یا ملحد مفکرین ان کا، تو ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا وہ علم الاثار اور ان چیزوں سے بڑے شواہد قرائن جمع کر کے لا کے بتاتے بھئی یہ دیکھو انسان جو ہے مذہب کی ابتدا اس طرح سے ہوئی ہے، جی سب سے پرانی جو ان کو چیزیں ملی اس میں وہ کہتے ہیں بت ہے، یا مطلب شرک سے اس کی ابتدا ہے، جو ملائیت ٹائپ کی چیز تھی۔ تو آپ کا اپنا ان سب سے متعلق یعنی آپ کا فہم کیا ہے، آپ ان سب نظریات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ایک دینی اسکالر ہونے کی روح سے آپ کیسے علم الاثار وغیرہ سے ثابت کریں گے ایک ایسے شخص کے لیے جو دین کو ہی نہیں مان رہے کہ نہیں ابراہیم اور نوح اور اس طرح کی جتنے انبیاء ہیں یہ قرآن اور بائبل سے علاوہ بھی ہمارے پاس آثار موجود ہیں؟ سب ابھی جیسے ہم نے کہا کہ بہت سے سوالوں کا جواب انسان کو مل گیا ہے میرے خیال سے، یعنی پہلے ذرا سر میں درد بھی ہو تو شاید اللہ میاں سے دعا کی جاتی تھی، یا کوئی اورات وظائف اس طرح، کوئی اور مسئلہ جن چمٹ گیا، روح اس کی بدروح ہو گئی فلانا، اور اس طرح سے باقی بھی سوالات جو انسان کے، تو کچھ مذہب نے فلسفے نے حل کر دیا، کچھ سائنس نے، تو اب کیا مذہب کی ضرورت ہے، یعنی کن دائروں میں آپ کو مذہب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایک انسان کو کن دائروں میں مذہب کی ضرورت ہے ابھی آج کے اس دور میں؟ یہ میں نے ایک دم مثال دی، اخلاقیات بھی آپ لے لیں، اخلاقی بھی سارے تعلیمات کو انسان نے حل کر دیا، نہیں میں سب سیاست اور معیشت جو انسان کی روٹی کا مسئلہ یا دنیا میں جو اس قسم کے مسائل، آپ مذہب اس کا کوئی حل نہیں دیتا، مذہب اس میں ہمیں تو اس کو بالکل یعنی وہ کر دیا نا کہ اخلاقی فلانا، تو بس ٹھیک ہے انسان، اب پھر اس کے بعد آپ کے ہاں مذہب نے پورا ماشاء اللہ سے معافی ناموں کا بھی ایک وہ دے دیا
کہ ایک مسجد بنا لو تو اللہ تک جنت کے کچھ گھر بن جانے ہیں، یہ کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھی تو سب دھل گیا. اچھا اس سے زیادہ ہے جی آپ کے اکاؤنٹ میں تو ادھر یاترا کر کے پھیرے لگا کے آؤ، وہ بھی آپ ماشاء اللہ 30 لاکھ والا ہی جا سکتا ہے، ہمارے جیسا بندہ نہیں. اب یہ ساری آپ نے نا مذہب، یہ جو کانٹ کا بھی ایک وہ تھا نا کہ اخلاقی کام میں نے اخلاقی ہونے کی بنیاد پہ کرنا ہے، کوئی اس کے اندر لالچ یا وہ نہیں. تو آپ کے ہاں تو مذہب نے یہ کر دیا کہ جو گناہ کرو، جو زیادتیاں کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو. تو اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک مالدار آدمی، کروڑ پتی، ارب پتی، لکھ پتی جو بھی، وہ دوسروں کے لیے اتنی احسان کرتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہے اللہ معاف کرے گا. کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ کر لو وہ کر لو تو سب کچھ معاف ہو، وہ مذہب کی غلط تعبیر ہے. اچھا یعنی مذہب سے مراد اگر ہم وہ دین لے رہے ہیں جو جی قرآن نے اور اللہ کے پیغمبر نے بیان اسلام ابھی ہم لے رہے ہیں، اس سے فی الحال اس میں تعبیر بالکل غلط ہے. اس نے کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھو تو فجر سے ظہر تک دھل جائے گا سارا. نہیں، لیکن کیا آپ ایک حدیث سے پورا فلسفہ اخذ نہیں کر سکتے. اچھا. ایک بیان سے کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ انسان کے جو واجبات اور ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آدمی ادا نہ کرے؟ نہیں وہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا لیکن گیا. آپ کو جو اندر سے احساس ہے جرم، تکلیف انسان کو اخلاقی طور پر اس کے لیے تو آپ نے استغفر اللہ توبہ کرنے کے بعد اس کو اس سے بھی دھل دیا، وہ اب وہ بالکل ضمیر کے اوپر جو بوجھ وہ بھی آپ نے ہٹا دیا اس کے اوپر. نہیں ہٹایا نا. اچھا تو وہ بیلنس نہیں کر دے گا کہ آپ وہ بھی کر رہے جہنم میں لے جانے والے، قطع نہیں کرے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات کر کے قطع نہیں کرے گا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جب آپ سے کہا سیاست سے متعلقہ اور معیشت یا انسان کی دنیا کے دکھوں، مسائل، روٹی، باقی ضروریات کے تکمیل کے حوالے سے مذہب کوئی، تو آپ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی جو اخلاقی تعلیمات اس میں یہ بہت اوپر ہے اور بہت ترغیب ہے ان چیزوں کی. تو جن لوگوں نے ہمارے ہاں جب یہ نظاموں کی لڑائی کا دور تھا عہد جدیدیت میں، تو جن لوگوں نے اسلامک سوشلزم کا پورا تصور دیا، اور صرف اردو دنیا میں نہیں، ہم نے عربی میں بھی تھوڑا بہت اس کو پڑھا تو وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز ملی، ہمارے یہاں پر بڑے نامور لوگ نکلے. اسی طرح جن لوگوں نے پولیٹیکل اسلام کا پورا تصور دیا، تو کیا یہ دونوں تصور دین کی روح یا اس کی اصل تعلیمات میں اضافہ ہے؟ لیکن اصل قرآن میں جس حد تک، جس انداز سے شدت سے انفاق کی بات کی گئی ہے بہت زیادہ، اور ربا والی آیتوں میں آپ دیکھیں نا بالکل متضاد کہا کہ یہ دو شخصیت ہے یا دو ذہنیت ہے. پھر اس کے بعد جو قل العفو آپ لوگوں کی دوسری تعبیر ہے، سوشلزم والوں کی دوسری تعبیر ہے، ان سب کو ملایا تو پھر وہ تھوڑا سا ان کی بات سمجھ میں آتی ہے جو اسلامک سوشلزم کے نعرے لگاتے تھے کہ قرآن ایسا لگتا ہے یہ کوئی اس طرح کی کتاب ہے جس نے انسان کو بھائی یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو مکمل برابر کرنے والے تصور کو آپ لوگ نہیں مانتے. معاشی لحاظ سے، ضروریات کے لحاظ سے سب انسان کو برابر جو تصور تصور جو دین کا ہے قرآن کا، وہ اور جو سیکولر ہے اس میں بنیادی فرق آپ کو کیا نظر آتا ہے یا ہے کیا وہ دین کا تصور؟ ٹھیک، یہ تو بہت اچھا آپ نے وہ اشارت جواب دیا، لیکن میں تھوڑا سا دوسرا مفہوم میں انسان ہے کیا، میں یوں کہوں گا جس سے ہم جب فرائڈ صاحب کو پڑھتے ہیں اس نے بتایا بھائی یہ، یعنی چلو فرائڈ، کارل مارکس مرحوم، یہ سارے لوگ جو تھے ان سب نے انسان کو جانور سے ارتقاء ایک بہتر جانور قرار دیا. قرآن میں جو انسان کی داخلی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ آتے ہیں، روح، شعور، اچھا یہ فکر، قلب، فؤاد، عقل، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی انسان کی مختلف اندر کی فیکلٹیز کی طرف اشارہ ہے، یا میں شاید بہتر انداز سے بیان نہیں کر پا رہا ہوں اپنے معافی ضمیر کو، یا یہ ایک ہی چیز ہے جس کو اس نے مختلف الفاظ میں بیان کیا؟ اچھا اس بنیادی اس میں میرا آخری سوال ہے، پھر وہ دوسرے میں اس میں جاؤں گا. جی تو اس میں جب ہم سائنس میں جو ملحد نہیں ہوگا، یعنی جو کیا کہیں گے ایک ملحد بندہ ہے وہ سائنس کے سے دریافت شدہ حقائق کو اپنے الہاد کے سپورٹ میں پیش کرنے والا، وہ تو ہو گیا الہاد کا مبلغ. لیکن جو خالص سائنسدان ہے وہ جب کہتے قدرت، خدا یا کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ ڈارون علیہ رحمہ وہ بھی اپنی کتاب میں بار بار کہتے قدرت کا شاہکار، یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. ایک فلسفی جو خالص عقلی بنیاد پہ چیزوں کی تحلیل کر رہے ہوتے، جو خاص طور مثالیت پسند، تو ان کے ہاں بھی ایک ایبسلیوٹ روح مطلق اور اس قسم کے الفاظ مل جاتے ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے جس سے یہ خدا سے متعلق یا خدا ہے. تو ان مفہوم میں سائنس والوں کا جو اس طرح کی سائنسدان ہے اور اس طرح کے فلسفی ہے، اور جو آپ کے مذہب کے اندر خدا کا تصور، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اچھا صاحب، آپ کا جو پورا ایک خانوادہ علمی اور اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی، اور بڑے اس مسلک کے پرجوش، یعنی تبلیغ، غیر مقلدین کے اوپر بھی اور فلانے کے اوپر بھی، تو مولانا سرفراز صفدر صاحب کے آپ پوتے ہیں، سرفراز صفدر خان صاحب، جی، علامہ زاہد الرشاد راشدی صاحب کے فرزند ارجمند، ان کے بارے میں تاثر بھی یہ ہے، معلوم بھی آپ خود ہی بتائیں گے، وہ غامدی فتنے کا شکار کیسے ہو؟ فتنہ میں اس کو ذرا انورٹیڈ کاز کو مازمے کرو. جی 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 حامدی صاحب کے فکر کو بھی میں ہمیشہ تنقیدی نظر سے، اور یعنی تنقیدی کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیکلی دیکھتا رہا ہوں، آج تک دیکھتا ہوں. تو آپ ان کے کوئی بنیادی اصولوں سے کوئی اختلاف ہوا ہے ابھی تک؟ فہم دین کے بنیادی اصول، فروعات سے یا نتائج سے نہیں. میرے مراد یہ تھا جیسے انہوں نے مبادی اس تدبر قرآن، اس اصول حدیث کے اوپر انہوں نے اس کے اصول واضح کیے میزان میں، ان اصولوں سے میرا مفہوم یہ تھا کہ ظاہر غامدی سے تمام اصولوں کو سامنے رکھ کر براہ راست مصادر پہ غور کیا اور اس سے انہوں نے نتائج اخذ کیے. جی تو میں ان اصولوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا. وہاں پر وہ قطعی پھر نہیں ہوگا نا، نہیں. جب ایک
یہاں فرق ہے، اس شخص کے لیے اس شخص کے لیے غور کرنے کے. تو ہمارے جو ائمہ فقہا کہتے تھے کہ رأینا صحیح ویحتمل الخطأ ورأی غیرنا خطأ ویحتمل الصواب، وہ اسی طرح سے یہ بحث محکمات متشابہات دونوں کے لیے، آیت محکمات کے لیے ہے یہ قطعی الدلالہ وغیرہ والی بحث. نہیں وہ تو پورے تو آپ نے اس معاملے میں جمہور امت کا اور غامدی صاحب کا تصفیہ کر دیا کہ بھئی یہ اتنا، یعنی مجھے سارے بڑے غور کے چلیں حسن الیاس صاحب سے درخواست کریں گے کہ یہ غامدی صاحب سے دوبارہ ہم یہ سوال کریں کہ بھئی ایسے ہی ہے یا وہ کہتے ہیں نہیں بالکل ایسا فرق ہے بنیادی. نہیں ہو سکتا ہے، یہ میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کی. اچھا قرآن میں جو تعمیم، تخصیص، مطلق، مقید وغیرہ کے جو سارے ہم احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں اس میں غامدی صاحب تو جمہور امت کے ساتھ یا جو فقہ ہمارے مسالک ان کے ساتھ، اس میں بھی کوئی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ غامدی فتنہ بھی ہے، فرقہ بھی ہے. آپ نے تو ایسے بنا دی جسے اہل سنت والجماعت کا کوئی فرق ہے، وہ انہوں نے ذرا اجتہاد فی المذہب کے شکار ہوئے ایسے. یعنی غامدی صاحب یہ مکتب فراہی آپ لوگ کہہ دیتے ہیں. اب جو یہ سارے ہمارے اہل سنت کے علماء بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہ سارے جو ڈٹ لے کے اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں کہ فتنہ غامدیات، کفر تک اور ان کی سارا کچھ ہو گیا، اور آپ نے اتنا اس کو سمپل بڑا آسان کر کے غامدی صاحب کو کھینچ کے دوبارہ خیمہ اہل سنت میں لے آ رہے، تو یہ شذوذ کی ٹائپ میں آ جائیں گے نا اگر آپ لیں. شذوذ نہیں کوئی، ان میں جو میں نے جتنی بحثیں آپ نے ذکر کی ہیں 3-4 بحثیں ہیں بنیادی اور اصولی، ان میں سے کوئی بھی شاذ موقف نہیں ہے. تو ان کو پھر کیا مسئلہ ہے یہ سنی ہمارے اہل ہاں سنت کے لوگ؟ یہ الگ سوال ہے. ہمارے جو اس وقت مکاتب فکر ہیں ان کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ سب کے الگ الگ مسئلے ہیں. اچھا نہیں تو آپ مولانا مودودی کو بھی اہل سنت میں رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو اہل سنت نہیں ہے، بعض چیزیں ان کی نہیں، بعض نہیں، مطلب پورے آپ پورے اس تعبیر کو لے کے نا کہ چلو میں اس کو اور تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، فرقہ اور مکتب فکر، تو یہ الگ الگ چیزیں ایک ہے، اور مسلمانوں میں 73 فرقے یا 100 فرقے کتنے ہیں آپ کے خیال میں؟ اور کیا مکاتب فکر اور فرقہ، آپ نے فرقے کی جو ڈیفینیشن کی بہت خوبصورت انداز سے، اس سے تو مجھے یہ لگا کہ پھر مسلمانوں میں وہ مناظر حسن گیلانی صاحب کا ایک کتابچہ ہے کہ مسلمانوں میں جی فرقہ مندی کا افسانہ، ہاں، تو اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ہی فرقے ہیں مسلمانوں میں، خوارج، شیعہ اور سنی میرے خیال سے بنیادی طور پر. لیکن ہمارے جتنے الملل والنحال کی کتابیں ہیں، پہلی کتاب سے لے کر ابھی تک جو لکھی جائے اس میں تو اس تم سب کو سطف طریق امتی کی تحت لے کر اسی کے انٹرپریٹیشن کی، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے فرقے ہیں. تو آپ کے حساب آپ بھی ان سے متفق ہے گیلانی صاحب سے کہ یہ الملل والوں کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا کہ ہر ایک مسئلے میں 2 میں اختلاف کو آپ نے فرقہ بنا دیا، بلکہ یہ اسکول آف تھاٹس ہے. یعنی جیسے ہم جب اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں تو کلامی لحاظ سے 3 مسالک آ جاتے ہیں، اشعری، ماتریدی اور اثری، اور جب ہم فقہی لحاظ سے دیکھتے تو حنفی، مالکی، شافعی. تو یہ مکاتب ہے، یہ مکاتب یعنی اہل سنت والجماعہ یہ ایک فرقہ ہے، اس کے اندر یہ مکاتب فکر ہے. جی یوں شیعہ ایک فرقہ ہے الگ، اس میں زیدیہ، اسماعیلیہ، قرامطہ، وہ سب اس کے مکاتب فکر ہیں، یا وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو فرقہ مانتے ہوں، مجھے نہیں پتہ. صحیح، میں سمجھنے کے لیے. اچھا اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت یہاں اجتہاد مطلق کا دروازہ بند کیا گیا، علامہ اقبال نے اس کی ایک وہ بتائی کہ بھئی یہ سمجھا یہ گیا کہ بھئی اس میں تو گروہ بنتے جا رہے ہیں مکاتب فکر، تو اجتہاد مطلق کا نتیجہ مکتب فکر ہے ڈاکٹر صاحب. جی ٹھیک ہے نا. یعنی جب آپ تمام موجود مسالک کے اصول دین سے، دین کو سمجھنے کے اصول سے اختلاف کیا آپ نے کہا نہیں بھائی اس میں یہ نقص ہے، میں اب ایک بہتر اصول کے ذریعے دین کو سمجھ رہا ہوں براہ راست، تو اس سے لازماً ایک مکتب فکر گا، اور وہ بندہ جتنا جینیس ہوگا، جتنا پر اثر ہوگا، اسی حساب سے اس کا مکتب فکر بڑھے گا. تو اس مفہوم میں جب ہم غامدی صاحب کو ایک مکتب فکر کہہ دیں یا ایک غامدیت کے نام سے کہہ دیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. مکتب فکر تو فراہی مکتب فکر تو کہا جاتا ہے. نہیں، ہم تو غامدیت اگر خالد مسعود صاحب تھے نا جو اصلاحی صاحب کی جو تدبر قرآن و حدیث چلاتے تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا فکر فراہی کے حوالے سے. اصلاحی صاحب کے جو بڑے دوسرے شاگرد نامور ہیں ان میں اور غامدی صاحب میں آپ کہہ رہے کہ یہ الگ الگ کام کیے نا دونوں نے، یہ الگ الگ رہے، شروع میں شاید ساتھ بھی تھے، تو یہ جو ان کے اندر جدائی ہوئی، علیحدگی اور ایک دوسرے کا کوئی اس طرح نظر نہیں آتا، تو یہ کوئی علمی یا فکر فراہی کے فہم میں اختلاف کی وجہ سے 2 اسکول نہیں بنے، یہ الگ الگ 2. تو اب ہم یہ کہیں گے مثال میں سمجھنے کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو مکتب فراہی کی طرف نسبت دیتے تو ان میں سے انڈیا میں جیسے مدرسۃ الاصلاح کیا جہاں سے جو مدرسۃ الاصلاح میں وہ، اور باقی تو کیا ادھر ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی مکتب فراہی سے ہونے کے دعوے دار ہیں، میں بھی ہوں اور رانا صاحب بھی ہے، تو کیا ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے یہ کہا نہیں غامدی صاحب کا جو ابھی تک جو دین کی تفسیر تشریح کرتے جا رہے ہیں یہ فراہی مکتب سے انحراف ہے، یہ کسی نے نہیں کہا اسی اسکول کے اندر رہتے ہوئے. میں ابھی تک یہی سمجھا ہوں آپ سے کہ جس کو آپ مکتب فراہی کہتے ہیں یا جس کو لوگ مکتب غامدی یا غامدیہ جو بھی نام دے، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 3 مسلمانوں کے بڑے فرقے بنے اس میں سے یہ اہل سنت اور جماعت کی چھتری تلے ہے. میں اس پہ اصرار کر کے پوچھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ماتریدی ہوگا، اشعری ہوگا یا اثری ہوگا، غامدی صاحب ان تینوں سے کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے ایک دوسرے کو اہل سنت مانتے؟ جی بالکل مانتے. سلفی تو نہیں مانتے ماتریدی، ماتریدی جو متشدد ہیں وہ سلفیوں کو نہیں مانتے.
اثری کو تو مانتے ہیں نا، اثری کو مانتے ہیں. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ جی وہ سلفی، وہ کہتے ہیں یہ بات میں یہ آ گئے ابن تیمیہ کے نام پہ خواہ، جیسے فواد وہ جو ہے. اس میں دیکھنے بات یہ ہے کہ اہل سنت میں کون ہے یا نہیں، یہ خود تین ہے نا. سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں. اثری، ماتریدی اور اشعری، ٹھیک ہے. وہ آپ اگر شروع میں جائیں نا غزالی صاحب وغیرہ کے دور میں، تو غزالی بھی کہتے ہیں اتنے سے مسئلے پہ انہوں نے ہمیں مرتد بھی کر دیا، فلانا بھی کر دیا. وہ متشددین تو ہر وقت رہے نا جی. لیکن جو مین اسٹریم جو ہے اس میں مسئلہ یہی سمجھا گیا نا کہ 3 کلامی مکتب ہے اور ان میں جزیات میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. 4 فقہی مکاتب ہے. ہم اس کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں، یہی سمجھا جاتا ہے. آپ ایسے کہہ لیں نا، اس کا اہل سنت رکھنے میں مصر کیوں ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ ٹھیک ہے بھائی، نہیں ہے ہمارے سنت میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہے نا کہ ہم اہل سنت میں سے ہیں یا فلاں اہل سنت میں سے، یہ دبستان شبلی اور مکتب فراہی ایک مترادف لفظ ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں. یہ مکتب فراہی کے جو 3 بڑے ائمہ ہم کہتے ہیں، یہ آپ میرے سب سے اختلاف کریں. خود بانی جن کے نام پہ ہے حمید الدین فراہی صاحب، امین اصلاحی صاحب رحمہ اللہ، اور پھر غامدی صاحب. تو کیا یہ لوگ شیعوں کو امت کا حصہ نہیں سمجھتے، اہل تشیع کو؟ کیونکہ میں اس سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان تینوں کی تفسیروں میں کہیں کسی شیعہ کتاب کا، شیعہ روایت کا حوالہ ہی نہیں ہے. جو اگر کہیں روایت کا یا حدیثیں آتی بھی ہے تو اہل سنت کی مسادس ہے، تو پھر اس کا آپ لوگ ان کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. ہاں یہ اچھا سوال ہے. اصل میں یہ ایک علامت ہے کہ اہل سنت نہیں ہے. تو اس کو اگر آپ معیار بنائیں کہ جو شیعہ کا حوالہ نہیں دیتے تو وہ ان کے اہل سنت ہونے کی دلیل ہے. میرے کافی سوالات ہیں، میں نے بہت ٹائم لیا آپ کو، تو آخری سوال ایک کرتا ہوں. جب غامدی صاحب گفتگو فرماتے ہیں یہ مشاجرات صحابہ، خاص طور پر امیر معاویہ اور ادھر مولا کائنات کے متعلق، جی تو ادھر بالکل ایسا تاثر ملتا ہے کہ یہ جیسے بالکل نواسب کی طرف ان کا رجحان ہے. اچھا، اس بات کو، میرے اس تاثر کو تقویت اس سے ملی جب میں نے محمود عباسی صاحب کی کتاب پر، جو کہ بالکل یعنی جس میں یزید ماشاء اللہ سے ایک متقی پرہیزگار ٹائپ، ایک خلیفۃ المسلمین دکھائی دیتا ہے، تو اس پہ اصلاحی صاحب نے جو تعریفی کلمات اور تقریض لکھی. تو آپ لوگ اس معاملے میں نواسب کی طرف رجحان رکھتے ہیں، آدائے اہل بیت کی طرف رجحان رکھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی آپ سنا مکتب فراہی مکتب فراہی. کیونکہ اہل سنت کا جو جمہور کا اعتقاد یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا، معاویہ باطل پہ ہے. وہ آپ لوگ اس طرح نہیں بول سکتے ہیں نا. نہیں، اصل میں یہ تعبیر بھی اہل سنت کے ہاں اس طرح تعبیر نہیں اختیار کی جاتی، حق اور باطل کی نہیں. اہل سنت کے ہاں تو علی حق پہ ہے، خلیفہ علی ہے نا. وہ حق اور ثواب اور خطا کی بات کرتے ہیں. اہل سنت کے ہاں اس میں حق اور باطل کی تعبیر، حق اور باطل میں صرف اس خلافت کے مسئلے میں کہہ رہا ہوں، یعنی مجموعی نہیں کہ امیر معاویہ مکمل باطل اور حضرت علی کہ خلیفۃ المسلمین. اہل سنت کے ہاں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اس میں اہل سنت کو ایک مسئلہ اور ہے نا، ان کی صحابیت کو بھی بچانا ہے نا. یعنی صحابی ہونے کا جو اسٹیٹس اہل سنت صحابی ہو ہونے گیا کا اس کی وجہ سے وہ صرف اشتہادی غلطی کیا، وہ ایک جو قتل و غارت گری بھی کی ایک دوسرے کے خلاف، صفین میں اور نیروان میں صحابہ ہی لڑ رہے یہ نہیں مسئلہ. وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں جی اشتہادی غلطی ہے، تاکہ ایسا نا یہ فراہی والے نے غامدی صاحب کیا اس میں سمجھ رہے ہیں، وہ تو جس انداز سے بیان کرتے ہیں ہمیں تو ایسے ہی ملتا ہے. جی یہ ایک پہلے آپ سے کہا تھا آخری سوال، ایک اور سوال کے، کیونکہ آپ نے ابھی تک مجھے منع نہیں کیا کہ بھائی ٹائم. جی آپ نے سفر آپ نے کرنا تو آپ میں صرف وہ پوچھنا چاہوں الحاد کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک مذہبی حلقوں میں اب ذرا سی بے چینی نظر آ رہی ہے کہ خطرہ ہے رد الحاد کی پالیسیز فلانا. تو کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں خطرہ ہے الحاد اس وقت ہے؟ تو کیا یہ جو ہمارے مذہبی مدرسوں کے لوگ کر رہے ہیں کچھ کورسز وغیرہ اور ہم نے جواب دینے ہیں، آپ نے اس پہ کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، ان کو دیکھا سنے تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی استدلال ایسا ان کا ہے بنیاد، یعنی کہ الحاد کے اس سیلاب اگر آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، تو اس کے آگے کوئی بند باندھا جائے؟ مذہب کی اپنی تعلیم سے جو الحاد پھیل رہے ہیں نا، کہ بہت سی باتیں فجری وہ ہننا پوٹو بھی ہوں اور یہ اس میں جو اس میں ایک مثال دی، اس کو آپ کیسے، میں تو اس کو نہیں مان سکتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک میں لبرل ٹائپ کو کہیں 21ویں صدی کا جہاں پر انسانی حقوق، جسمانی تشدد، یہ سب تو بالکل یعنی ہمارے لیے بات ناقابل قبول ہے. تو آپ مجھے کیسے سمجھائیں گے کہ فجری وہ ہننا کا مطلب بیویوں کے بارے میں؟ نہیں، وہ میں یہ سمجھاؤں گا کہ بہت شکریہ صاحب، میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا، آپ کی محبت شکریہ اس کا ہے، اتنے اور معذرت اس کے کہ میں نے کچھ سوالات میں بہت سختی سے کیا ہے، مطلب جو آپ کے علمی لیول ہے نا اس کے مقابلے پہ مجھے لگتا ہے نہیں، میں تو آپ کے سوالات سے بہت سیکھا. میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، بہت شکریہ، آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے تھینک یو، علم میں کام میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے تشریف آوری کا میں دوبارہ بہت شکریہ، بہت مہربانی. تو میرے باقی انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے تو آپ سے اور جب چاہیں تشریف لائیں. بہت شکریہ.